بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم اینڈ جزاک اللہ خیر۔ آج کی کلاس تھوڑی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ ویسے تو ہر کلاس انٹرسٹنگ ہوتی ہے بیکاز سیرہ کی کلاس ہے، بٹ آج بڑا میرے دل کے قریب ایک ٹاپک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نان مسلمس کے ساتھ کنڈکٹ۔ دیکھیں بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کیونکہ ریسنٹ جو واقعہ ہوا میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا جڑا والا کا واقعہ، تو ہمیں بڑی کلیئرٹی چاہیے کہ نان مسلمس کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ کچھ میں نے واقعات بتائے تھے لیکن آج اس کانٹیکس میں بھی بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں بہت سے لوگ نا سیرہ کو مس کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو ایکسپیل کر دیا، بنو قریظہ جو تھا اس کے تو مین کو مروا دیا، اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ، ایسی باتیں کرتے ہیں، یعنی جب وہ اسلام نہیں قبول کر رہے تھے تو اس طرح کیا۔ تو اسلام کو ایز اے انٹالرنٹ ریلیجن پریزنٹ کرنا یا پروفٹ کی پرسنالٹی کو صلی اللہ علیہ وسلم ایز اس طرح پریزنٹ کرنا یہ بہت کامن ہے، اسلاموفوبیا کا دور ہے نا آج کل۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ سب سے جو پہلا سٹیپ ہے ایسے واقعات کو لے کے جو ہماری ذمہ داری ہے، کوئی پوچھ سکتا ہے نا کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے، مطلب واٹ شوڈ وی ڈو، تو پہلی ذمہ داری تو ہے اویئرنیس کریٹ کرنا، لوگوں کو انفارم کرنا، ٹھیک ہے، اسلام کی بیوٹی کے بارے میں انفارم کرنا، پروفیٹک کریکٹر کے بارے میں انفارم کرنا لوگوں کو۔ تو انشاءاللہ آج کی جو آؤٹ لائن ہے ہم دیکھیں گے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جوز کے ساتھ تعلقات تھے اور جوز نے ان ریٹرن کیا کیا تھا، ٹھیک ہے، بات یہاں تک کیسے پہنچی تھی کہ انہیں ایکسپیل کرنا پڑ گیا، کیونکہ اب مدینہ کی جو لائف ہے اس میں جوز کا بڑا رول ہے، ٹھیک ہے، ایک ہم یہ دیکھیں گے۔ دوسرا جنرلی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پہ کتنی بار حملہ ہوا، کتنی بار نعوذ باللہ انہیں قتل کرنے کی پلاننگ ہوئی، لیکن ہر موقع پہ کس طرح اللہ نے بچایا اپنے نبی کو اور کس طرح پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاف کیا اپنے دشمنوں کو، ٹھیک ہے، تو یہ آج کا ہمارا انشاءاللہ سیلیبس ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دیکھیں قرآن نے جوز کو اور کرسچنز کو اہل کتاب کہہ کے بلایا، رائٹ، تو یہ ایک اچھا ٹائٹل ہے اور یہ اللہ انہیں اس لیے بلا رہا ہے، انہیں ریمائنڈ کرانے کے لیے کہ ونس یو ور دا پیپل آف دا بک، تم ریویلڈ ریلیجن کے لوگ تھے، کیونکہ انجیل بھی ریویلڈ ہے، تورا بھی ریویلڈ ہے، رائٹ، زبور بھی ریویلڈ ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو یہ اٹ سیلف اللہ کی طرف سے یہ ورڈ اہل کتاب، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ واپس آ جائیں ڈیفینیٹلی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لیں۔ دوسرا، شیخ احمد دیداد آپ کو پتہ ہے ایک دائی ہوا کرتے تھے رحمہ اللہ، جن سے ڈاکٹر ذاکر نائک بہت انسپائرڈ ہوئے، کبھی آپ ان کو سنیے گا یوٹیوب پہ، شیخ احمد دیداد۔ شیخ احمد دیداد ایک بات کیا کرتے تھے، ایک کرسچن نے ان سے پوچھا تھا کہ وائی اسلام، وائی شوڈ آئی ایکسیپٹ اسلام، اسلام میں ایسی کیا خاص بات ہے۔ اب کہنے کو پورا لیکچر ہو سکتا ہے اس پہ اسلام میں ایسی خاص بات کیا ہے، لیکن آپ دیکھیں انہوں نے ایک جملے میں کتنی خوبصورتی سے بتا دیا وائی اسلام۔ انہوں نے کہا بیکاز جوز اسٹاپ ایٹ موسیٰ علیہ السلام، کرسچن اسٹاپ ایٹ عیسیٰ علیہ السلام، اینڈ اسلام ڈزنٹ اسٹاپ اینی ویئر۔ اسلام حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قبول کرتا ہے، موسیٰ کو بھی قبول کرتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آخری نبی کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وجہ ہے، اسلام سارے پروفٹس کو فیملی مانتا ہے، بردرز مانتا ہے آپس میں، بردرز ان فیتھ۔ جوز کا مسئلہ یہ ہوا کہ وہ وہاں پہ رک گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو ریجیکٹ کر دیا۔ آپ لوگوں کا یہ مسئلہ ہے، آپ عیسیٰ علیہ السلام پہ رک گئے اور آگے چل ہی نہیں رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیح نہیں مان رہے، مسیحا نہیں مان رہے۔ تو یہ بڑا خوبصورت جواب ہے اگر آپ اس پہ سوچیں، بلکہ اس پہ میں آپ کو قرآن کی آیات بھی سناتا ہوں۔ آپ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جیسے وہ کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، یہ ہے سورہ الشورى کی آیا، چیپٹر 42 ورس 13، میں آپ کو سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ He has ordained for you of religion that which he enjoined upon Noah یعنی نوح علیہ السلام، and that which we have revealed to you, O Muhammad, and that what we enjoined upon Ibrahim and Moses and Jesus۔ سارے انبیاء تو آ گئے، ٹھیک ہے، ببلیکل سارے، کہ سب کا یہی تھا ریلیجن۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، سبحان اللہ، اور انہیں حکم دیا کہ دین کی اقامت کرو، دین کو قائم کرو، اسٹیبلش کرو دین کو،
اینڈ ولا تتفرقوا به فیہ، اور آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں ڈیوائڈ نہ ہو، آپس میں فرقہ واریت نہ کرو. کتنی خوبصورت دعوت ہے دیکھیں اللہ رب العالمین کی طرف سے. ٹھیک ہے، یہی ہر نبی کی دعوت تھی. پھر کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، difficult for those who associate others with Allah is that to which you invite them. ان کے لیے ناگزیر ہے مشرکین کے لیے کہ تم یونٹی قائم کرو، تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ. ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب یونٹی قائم ہوگی تو چودراہٹ جائے گی، پھر آپ کے ویسٹڈ انٹرسٹ جائیں گے، پھر سودی نظام ختم ہوگا. ٹھیک ہے، پھر آپ کے بزنسز بند ہوں گے، بہت کچھ ہوگا. تو یہ انہیں ناگزیر ہے کہ یہ معاملہ ہو ہے نبی، اس لیے وہ آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں گے. جب رکاوٹیں ڈالیں گے تو پھر ہمیں بھی چوڑیاں تو پہن کے بیٹھے نہیں ہیں، پھر ظاہر ہے اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے پھر ایکشن تو لینے پڑیں گے. یہ بات ہے اصل میں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اور پھر اللہ کہتے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے چوز کرتا ہے. یہ میسج کسے؟ جوز کو. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم. Say, O believers, we have believed in Allah and what has been revealed to us and what has been revealed to Ibrahim and Ismail and Ishaq and Yaqub and the descendants and what was given to Musa and Isa and what was given to the prophets from their Lord. دیکھیں پیچھے کچھ بچا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے ہمارا آرگومنٹ کہ اونلی قرآن ایکسیپٹس ایوری ون، باقی مذہب ریجیکٹ کرتے ہیں، دوسروں کو ریجیکٹ کرتے ہیں. تو اللہ سب کو ایکسیپٹ کرتا ہے، لیکن تم پھر گئے اپنے اصل دین سے. یہ بات ہے اصل میں. اور پھر فرمایا وی میک نو ڈسٹنکشن. تو پھر اللہ کہتے ہیں لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، ہم کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم سبمٹ کرتے ہیں مسلمان. یہ ہے اسلام، اتنا پیسفل ریلیجن، اتنا پیس لونگ ریلیجن کہ ہم تمام انبیاء کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اس پہ سوچیں. اچھا، اب ہم ذرا دیکھتے ہیں 8 attempts on the life of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نالج میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، سب سے پہلی اٹیمپٹ جو ہوئی وہ ابو جہل نے کی. اینڈ the camel with fearful canines. یہ کون تھے؟ جب قریش فیل ہو گیا کنونس کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مشن کوئٹ کرنے کے لیے، تو ابو جہل نے ایک پلان بنایا. اس نے ایک بگ سٹون کو کیری کیا اور اس نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ویٹ کرتے ہیں کہ جب وہ کعبے پہ نماز پڑھنے آئیں گے، اور پھر ہم جب وہ سجدے میں ہوں گے تو ان کا سر کچل دیں گے نعوذ باللہ اس پتھر کے ساتھ. یہ مکی دور کی آبویسلی بات ہے. انہوں نے ایگری کیا قریش نے، اور انہوں نے قسم کھائی پروٹیکٹ کرنے کی ابو جہل کو. ابو جہل did as he said, however he was seen retreating with fear and terror on his face while throwing the stone away. کیوں؟ وہ گھبرا گیا جب یہ کرنے جا رہا تھا. تو لوگوں نے پوچھا کہ تم گھبرا کس لیے گئے؟ ہم تمہارے ساتھ کھڑے تھے. اس نے کہا when I approached him، جب میں نبی کے پاس گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، a male camel and unusual in figure with fearful canines. canines یہ آپ کو پتا ہے نا، ٹیتھ جو آگے کے ہوتے ہیں. intercepted and almost devoured me. ایک کیمل اپیئر ہوا، عجیب و غریب سا، اس کے کینائنز بڑے بڑے تھے اور وہ آلموسٹ کھانے لگا تھا مجھے. میں بھی کوئی فرشتے آپ کو پتہ ہے مختلف شکلوں میں آتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی فرشتہ ہو سکتا ہے کوئی اور مخلوق ہو، لیکن ہاں پھر اس کے بعد وہ آ گئی نا، بات آ گئی. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اٹ واز جبرائیل. جو اسلام آپ کو پتہ ہے کہ مختلف اشکال میں آ جاتے تھے. اف ابو جہل ہیڈ اپروچ کلوزر ہی وڈ ہیو کلڈ ہم. تو فرشتے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرتے تھے، اور فرشتوں کے سردار جبرائیل. تو یہ پہلی اٹیمپٹ. دوسری اسیسینیشن اسکواڈ. آپ کو پتہ ہے نا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو ابو جہل نے اگین پلان بنایا، اسیسینیشن اسکواڈ کو لے گیا، اور پلان یہ تھا کہ جب وہ صبح نکلیں گے اپنے بستر سے تو مار دیں گے، جبکہ وہ بستر پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوتے. ٹھیک ہے، وہ آپ نے پڑھا ہوا. اس کے بعد تیسرا جو اس نے اسیسن بھیجا وہ تھا سراقہ بن مالک اور اس کا گھوڑا. وہ باقاعدہ مارنے کے لیے نکلا تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سراقہ کا واقعہ آپ کو یاد ہے نا کہ جب وہ قریب آیا ابو بکر صدیق اور اللہ کے نبی کے، تو اس کا گھوڑا دبک گیا اور اس کے گھوڑے نے 3 بار اسے گرایا. گھوڑا آگے جا ہی نہیں رہا تھا. تو سراقہ سمجھ گیا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے، یعنی یہ شخص جو ہے واقعی کوئی مطلب نبی ہے.
تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خوشخبری سنائی تھی نا ابو بکر کے تھرو کہ اسے کہو کہ کیا تم فارس کے بادشاہ کے کس طرح کے بینگلز اور وہ پہننا چاہو گے کپڑے. تو وہ ہنسا تھا اس ٹائم, لیکن اس نے کہا فائن پہننا چاہوں گا, اور پھر اس نے پہنے بھی حضرت عمر کے دور میں. ٹھیک ہے, یہ واقعہ ہے. پھر ایک والنٹیئر اسیسن تھا بنو النذیر. یہ وہ والا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے, انہوں نے بائی مسٹیک 2 مشرکین کو مار دیا تھا. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا, تو ہمارے نبی آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ جسٹ تھے, انصاف پسند, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیت دو. دیت سمجھتے نا, قتل کے بدلے قتل کی جو وہ ہوتی ہے. تو اس دیت کی رقم بہت زیادہ تھی. ٹھیک ہے, حالانکہ مسلم رول تھا, اگر چاہتے تو آرام سے دبا سکتے تھے معاملے کو, مسلمان پاورفل تھے, مدینہ دور کی بات. لیکن یہ کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے کہا دیت دو, اور مدد بھی کی اپنے صحابی کی. انہیں کہا کہ میں تمہارے لیے پیسے ریز کروں گا. تو ہوا یہ کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کچھ کمپینینز بنو نذیر کی طرف گئے. بنو نذیر جوز کا ایک ٹرائب, ٹھیک ہے, بنو نذیر کی طرف گئے. بنو نذیر نے ایگری کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ ایک جگہ بیٹھیں, تشریف رکھیں. ایک گھر تھا, وہاں پہ انہیں بٹھا دیا, اور اوپر سے پلان بنایا کہ نعوذ باللہ ایک پتھر پھینک کے ان کا سر کچل دیں گے. اور ایک کعب بن اشرف کا پلان تھا. ٹھیک ہے, اس کو بعد میں پھر قتل بھی کیا گیا اس بات پہ. اتنی بڑی بات ہے, اتنی جرت اس نے کی اسلامک اسٹیٹ میں نبی کو مارنے کی. ٹھیک ہے, تو یہ چوتھی اٹیمپٹ. پھر 5ویں اٹیمپٹ جو ہے یہ دا سیکرٹ ڈیل, یہ بڑا زبردست واقعہ ہے. جب بدر میں ڈیفیٹ ہوئی مشرکین کی, تو 2 آف دیئر ہیروز جن کے نام ہے عمیر ابن وہاب الجماحی اور سفیان ابن امیہ. سفیان جو تھے یہ صفوان ابن امیہ, یہ ون آف دا ورسٹ اینیمیز, جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورسٹ اینیمیز چیفز تھے, ان کے یہ بیٹے تھے صفوان. تو صفوان جو ہے انہوں نے عمیر ابن وہاب جو تھے ان کے ساتھ ایک ڈیل کی. ڈیل یہ تھی کہ تمہارا بہت زیادہ قرض ہے وہ میں معاف کروا دوں گا, لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ تم رسول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ مار آؤ. تو عمیر جو تھے وہ ایگری کر کے گئے, اپنی تلوار لی کیونکہ بہت زیادہ قرض تھا ان پہ معاف کروانے کے لیے, اور یہ دوست تھے آپس میں عمیر اور صفوان. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی وحی کے تھرو بتا دیا گیا تھا کہ یہ معاملہ ہے. تو عمیر کو جب انہوں نے بتایا کہ تم اس نیت سے آئے ہو, تو وہ بہت حیران ہوا کہ یہ بات تو صرف ہم 2 کو پتہ تھی, ایون مکہ میں کسی کو نہیں پتہ تھی. تو پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے پہلے سے انفارم کر دیا گیا. تو سبحان اللہ, جو عمیر ابن وہب تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ٹھیک ہے, تو دیکھیں یہاں پہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنڈنس واضح ہے. سراقہ بھی قتل کرنے آیا تھا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں اس کے ساتھ رویہ کہ مسکرا کے اسے بشارت دے دی. اسی طرح عمیر قتل کرنے آئے تھے, لیکن اسے آگے سے اسلام کی دعوت دے دی اور انہوں نے اسلام قبول کر بھی لیا. اینڈ ہی بیکیم اے گریٹ صحابی. جب وہ واپس آئے تو انہوں نے صفوان کو بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا. تو صفوان کو یقین نہیں آیا, اس نے کہا آج سے ہماری دوستی ختم. صفوان بالکل اینڈ میں اسلام لائیں, فتح مکہ کے بعد اسلام لائیں, بلکہ اس سے بھی بعد میں. ٹھیک ہے, یہ 5ویں اٹیمپٹ. میں آپ کو یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے نبی کی زندگی آسان نہیں تھی. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی. حلیمہ سعدیہ کا ایک واقعہ آتا ہے, بالکل صحیح سند سے ثابت ہے. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا ہوا تھا, اور وہ بہت چھوٹے تھے جب دودھ پینے کی ان کی عمر تھی. تو جیوز کو میں نے بتایا کہ یہ بچہ جو ہے بڑا اسپیشل ہے, جب سے یہ میرے پاس آیا ہے تو اس طرح کا معاملہ ہوا ہے, میں نے یہ اپنے گھر میں چینجز دیکھی ہیں. اور یہ کہ اس کی والدہ نے جب اس کو جنم دیا تھا تو ان کے لائٹ نکلی, وہ جو پورا واقعہ ہے. تو جیوز نے کہا کہ یہ بتاؤ یہ بچہ آرفن ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں آرفن نہیں ہے, میں اس کی ماں ہوں اور اس کا باپ ہے. انہوں نے کہا باپ کا ہے؟ تو کہا میرا ہسبینڈ اس کا باپ ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے اس طرح سے کور کر دیا. تو جیوز نے کہا اگر یہ آرفن نہ ہوتا ہم اسے مار دیتے. وجہ انہیں پتا تھا یہ نبی ہے, بچپن سے انہیں پتا تھا. ٹھیک ہے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے تو وہ باقاعدہ اس سازش میں لگ گئے تھے کہ اس کو مار دیا جائے, اس سے پہلے مسیحا بن کے جو ہے وہ ایمرج ہو. ٹھیک ہے, 6ٹھی جو اٹیمپٹ تھی وہ ہے اے پوائزنڈ شیپ. کانکیسٹ آف خیبر کے بعد, غزوہ خیبر جو تھا, ایک جوئش عورت تھی, اس کا نام تھا زینب بنت الحارث. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روسٹڈ شیپ آفر کیا تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نان مسلمس کا کھانا کھا لیتے تھے. ٹھیک ہے, گفٹ کو ایکسیپٹ کرتے تھے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماؤتھ فل لیا, ایک نوالہ لیا, لیکن انہیں پسند نہیں آیا. آفٹر انویسٹیگیٹنگ دا ایشو پتہ لگا کہ اس عورت نے اس میں زہر ملایا ہوا تھا, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم نے اس میں زہر ملایا تھا, تو وہ مان گئی, لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا, اپنے حوالے سے معاف کر دیا, یعنی اتنا بڑا دل کیا. لیکن جب ایک صحابی تھے وہ اس زہر سے ان کی ڈیتھ ہو گئی, تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ظاہر ہے قصاص کا مقدمہ کیا, کیونکہ ظاہر ہے اب تو بندہ مار دیا نا اس نے, تو یہاں پہ فارگیونیس نہیں, یہاں پہ تو قصاص ہوگا, این آئی فار این آئی, ٹھیک ہے. تو یہ 7ویں اٹیمپٹ. پھر فضالہ ابن عمیر, وہ ایک ہپوکریٹ تھا, ایک منافق تھا, یہ 7ویں اٹیمپٹ ہے. اس نے اٹیمپٹ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کا, جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واز circumambulating around the Kaaba. To his surprise, the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم told him about what he had already planned. وحی کے تھرو پتا تھا, اللہ کے نبی نے اسے بھی بتا دیا کہ تم اس نیت سے آئے ہو. He put, and نبی صلی اللہ علیہ وسلم put his noble hand on his chest. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیں کہ اس کے چیسٹ پہ ہاتھ رکھا, just to calm him down. کیونکہ وہ شخص جو ہے وہ جب اسے پتہ لگا کہ انہیں پتہ لگ گیا, وہ پینک ہو رہا تھا, ٹھیک ہے, اور وہ بھاگنے کی کر رہا تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چیسٹ پہ ہاتھ رکھا اور اسے کام ڈاؤن کیا کہ مجھے پتہ ہے, لیکن تو ریلیکس ہو جا. اور وہ شخص فیتھ فل صحابی بن گیا, فیتھ فل ڈیواؤٹ بلیور بن گیا, ٹھیک ہے. اس کا نام تھا فضالہ بن عمیر. اور آخری, ویسے تو بہت اس طرح کے واقعات ہیں, لیکن سم آف دی انسیڈنٹس آخری ہے کہ ذات الرقاع جو بیٹل تھی, اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک شارٹ نیپ لے رہے تھے ایک ٹری کے انڈر. تو ایک مشرک جس کا نام تھا غوراس ابن الحارث, یہ آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوارڈ لے لی جب سو رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سوارڈ رکھی اور کہا, او محمد, who will save you now, اب تجھے کون بچائے گا, تیرا صحابی تو ہے نہیں آس پاس کوئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور کہا اللہ. اس کے ہاتھ کانپنے لگ گئے اور اس کی تلوار گر گئی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار پکڑی, کہا اب تجھے کون بچائے گا مجھ سے. آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ ان کا ایک روب بھی تھا, ٹھیک ہے, اور ماشاءاللہ ایک ان کا ایک باڈی لینگویج تھی, باڈی تھی, obviously he was very strong, اور he used to be very apparent from the people. تو نہ صرف یہ کہ وہ ایک نبی تھے, بلکہ وہ ایک بہت ہی میں نے آپ کو پہلے بتایا نا, ینگ لگتے تھے. ایون ابو بکر صدیق کو لوگوں نے سمجھا نبی ہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم ینگ لگ رہے تھے ہجرت کے موقع پہ, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ واقعات سنائیں کہ ہمارے نبی کی لائف پہ دیکھیں حملے اس طرح سے ہوئے ہیں. اب اس کے باوجود آپ ان کا رویہ دیکھ لیں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے حملے کیے, ٹھیک ہے, بیکاز ہی واز اے پروفٹ آف مرسی. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب جیوز انہیں قتل کا پلان کر رہے ہیں اور کیا کیا واقعات, ابھی میں آپ کو ڈیٹیل واقعات مزید سناتا ہوں, تو کیا ایک لیڈر آف دا اسٹیٹ کا اتنا بھی رائٹ نہیں ہے کہ وہ ان کو چیک کرے, ٹھیک ہے, ان کو پنش کرے, جبکہ وہ حدیں پار کر رہے ہیں. اب آتے ہیں تھوڑے سے جیوز کے معاملات پہ. اس دور کے جو جیوز تھے, ہاؤ ڈڈ دے پلان ٹو کل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا بچپن میں حلیمہ سعدیہ کا واقعہ, ٹھیک ہے, صحیح سند سے ثابت ہے. تو حلیمہ سعدیہ جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ جب مجھے انہوں نے کہا ہم اس کو قتل کر دیتے اگر یہ یتیم ہوتا, تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد مجھے بہت ڈر لگ گیا, اور پھر حلیمہ سعدیہ نے ریٹرن بھی کر دیا تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اسپیشلی جو شق صدر کا واقعہ, جب ان کی چیسٹ کھولی گئی تو وہ ڈر گئیں بہت زیادہ کہ یہ کیا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس کے بعد میں نے آپ کو بنو نذیر کا واقعہ سنایا, وہ جیوز تھے, ٹھیک ہے, جیوز کا قبیلہ تھا, اور کعب بن الاشرف وہ جو ہے اس نے سارا پلان کیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے پوائزننگ کا جو انسیڈنٹ ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں, اتنا سویئر اور سیریس انسیڈنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ابن مسعود کہتے ہیں, ابن مسعود کا میں آپ کو یہاں پہ جملہ سناتا ہوں. ابن مسعود بہت بڑے صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں, اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, ٹھیک ہے, اس کی سند صحیح ہے. If I were to swear by Allah 9 times, اگر مجھے 9 بار بھی اللہ کی قسم کھانی پڑتی کہ ہمارے نبی شہید فوت ہوئے ہیں, تو میں کھاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کیسے, جو پوائزن تھا, ٹھیک ہے, جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا, جو پوائزن تھا گوٹ میں, اس پوائزن کے اثرات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کافی سال رہے, اور ایٹ دی اینڈ اسی پوائزن کی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہوئی ہے, ایز پر حضرت عائشہ. حضرت عائشہ یہ کہتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں, جو حضرت عائشہ صدیقہ
رضی اللہ عنہ سے مروی جو ہے نا جی وہ حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، البخاری نریٹڈ ان اے صحیح، اور الحاکم میں بھی ہے یہ، ٹھیک ہے، الحاکم بھی حدیث کی کتاب ہے، الحاکم میں بھی ہے یہ حدیث۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوزڈ ٹو سے، اللہ کے نبی کہا کرتے تھے، ان دا illness which would be his last، جب وہ لاسٹ illness میں تھے، کیا کہا کرتے تھے، او عائشہ، اے عائشہ، I still feel the pain of the food that I ate in خیبر، وہ جو فوڈ میں نے خیبر میں کھایا تھا عائشہ، اس کی پین ابھی تک مجھے فیل ہوتی ہے، اینڈ دس ٹائم آئی فیل دیٹ مائی ایورٹا از بینگ کٹ فرام دا پوائزن۔ ایورٹا سمجھتے ہیں، وہ جو آرٹری ہوتی ہے، مین آرٹری جو ہارٹ کو جاتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بار مجھے فیل ہوتا ہے کہ وہ ایورٹا وہ پوائزن کٹ کر رہا ہے۔ تو اسی لیے یہاں سے حضرت ابن عبداللہ ابن مسعود جو ہے ان کا ویو آتا ہے کہ ہمارے نبی کی جو ڈیتھ ہے وہ شہادت کی ڈیتھ ہے، کیونکہ شہادت کی ڈیتھ آپ کو پتہ ہے ہائیسٹ جو ہے نا وہ ڈیتھ ہے۔ تو اینی وے یہ ایک ڈسکشن جو ہے وہ ان میں موجود ہے۔ تو یہ چند موٹے موٹے میں نے آپ کو واقعات سنائے ہیں کہ دیکھیں اس لیول پہ زہر دے دینا یہ کوئی چھوٹی بات ہوتی ہے، لیکن اپنے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فارگیو کیا، بٹ آبویس سی بات ہے کہ باقیوں کو فارگیو نہیں کیا جا سکتا۔ جب ایک صحابی کی ڈیتھ ہوئی پھر اس کو عورت کو پنش کیا، اور زہر دینے کی جو آپ کو پتہ ہے کوشش وہ 3-4 بار ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بار اسی طرح جوز نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کھانے کا کوئی گفٹ دیا، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ گیا اس میں زہر ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے اس میں زہر ملایا؟ تو جوز کہتے ہیں ہاں جی ہم نے ملایا۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں؟ تو انہوں نے جواب دیا ہم دیکھنا چاہتے تھے آپ سچے نبی ہیں کہ نہیں، اگر آپ سچے نبی ہیں آپ کو پتہ لگ جائے گا، اگر آپ سچے نبی نہیں ہیں تو لوگوں کی نعوذ باللہ آپ سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو یہ انہوں نے آگے سے دلیل دی، تو انہیں پتہ لگ گیا کہ واقعی سچے نبی۔ دیکھیں ہر طرح سے جیوز نے ٹیسٹ کیا ہوتا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک جیو آیا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، آتے ہی بدتمیزی کرنے لگ گیا، او محمد تم نے جو ہے زیادتی کی ہے، تم ایسے ہو تم ویسے ہو، باقاعدہ آباء و اجداد کو برا بھلا کہنے لگ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ معاملہ کیا تھا؟ بلا وجہ ایک چیز ایگزیجریٹ کر رہا تھا، کہتا ہے کہ تم نے جو ہے نا جی وہ مجھے مال غنیمت میں سے مال نہیں دیا، یا تم نے میرے ساتھ، نہیں مال غنیمت نہیں تھا، میرے ساتھ ایک بزنس ڈیلنگ تم نے کی اور پیسے نہیں دیے، غلط الزام لگا رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، صحابہ موجود تھے ارد گرد، حضرت عمر نے تو تلوار نکال لی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو دے دو، اور جتنا مانگ رہا ہے اس سے کچھ زیادہ دے دو۔ تو وہ جیو جو ہے نا اس نے پھر اس بات پہ اقرار کیا کہ میں آپ کو ٹیسٹ کرنے آیا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کے بارے میں جتنی بھی نشانیاں ہیں میری کتاب میں وہ سب میں نے دیکھ لی تھی، آخری نشانی رہ گئی تھی، آخری نشانی یہ تھی کہ نبی بدلہ نہیں لیتا، اور نبی جو ہے وہ زیادہ احسان کرتا ہے، ان کائنڈ رویے پہ زیادہ احسان کرتا ہے۔ تو کہتا ہے وہ بھی میں نے آج دیکھ لیا۔ پھر آپ دیکھیں جیوز نے کہاں کہاں ٹیسٹ کیا، یوسف علیہ السلام کا پوچھا اور پوری صورت آ گئی، سورہ یوسف، ٹھیک ہے۔ سوال کہا تھا نا قریش کو ان سے پوچھو یوسف علیہ السلام کا کیا قصہ ہے، قریش کو شے دیتے تھے نا، قریش کو کہتے تھے اس سے یہ پوچھو وہ پوچھو۔ سورہ کہف کیوں ریویل ہوئی تھی، ٹھیک ہے، قریش کو کہا تھا کہ پوچھو اس سے جا کے اگر یہ سچا نبی ہے کہ اصحاب کہف کون تھے، پھر یہ کہ ذوالقرنین کا کیا واقعہ ہے۔ اسی طرح روح کا پوچھا تھا، وہ آپ کو پتہ ہوگا واقعہ، پھر اسی وقت وہ، بلکہ روح والا واقعہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، جیوز کا ایک پورا گروپ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا روح کیا ہوتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو ان کا جو چیف تھا اس نے کہا مت پوچھو مت پوچھو، ایسا نہ ہو کہ یہ جواب دے دے اور پھر تم لوگ شرمندہ ہو جاؤ۔ تو انہوں نے اپنی آکڑ میں پوچھا نہیں 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 ہمیں بتاؤ روح کیا ہے۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھر وحی نازل ہوئی، تو پھر اس نے کہا کہ اب آرام ہے، سن لی نا وہ بات جو تمہیں بری لگتی تھی، یعنی بری لگنے سے مراد ثابت ہو گیا نا یہ نبی ہے، کیونکہ امر ربی ہے روح۔ اور جیوز کو یہ بات پتہ تھی کہ یہی جواب ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ تو جیوز نے طرح طرح سے ٹیسٹ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے، اس کے باوجود ایمان نہیں لے کر آئے تو پھر مغضوب نہیں تو کیا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ کہ کرنٹلی جو جیوز ہیں ان کے ساتھ وہی رولز اپلائی ہوتے ہیں جو باقی اہل کتاب کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ وہی حسن سلوک بھی ہوگا ایز لانگ ایز کہ وہ کوئی پرابلم کریٹ نہیں کرتے، ان پہ وہی رولز اپلائی ہوں گے، ٹھیک ہے، مائنورٹیز والے۔ اب میں آپ کو تھوڑے سے ڈیٹیل میں کچھ واقعات سناتا ہوں کہ بات یہاں تک پہنچی کیسے، کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ ٹو ایکسپیل دیم، نکالنا پڑا
اور قتل تک بھی بلکہ بات پہنچ گئی کہ ان کے مین کو مروانا بھی پڑا. سب سے پہلے تو یہ بات جان لیں کہ Jews were responsible, Jews of that time were responsible for the fights between Aus and Khazraj. اوس اور خزرج کی جو لڑائیاں تھیں وہ بار بار اگنائٹ جیوز کرتے تھے. ٹھیک ہے, کس طرح؟ سازشی مائنڈز تھے نا, جیسے وہ پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لوگوں کو لڑانا ہو تو پروپیگنڈا کر دیا, کوئی گرم شاعری پڑھنے لگ گئے, ٹھیک ہے, اگلوں کو اکسانے کے لیے وغیرہ وغیرہ. تو جیوز ور سپورٹنگ ون اور دی ادر پارٹی. کچھ جیوز اوس کو سپورٹ کرتے تھے, کچھ خزرج کو سپورٹ کرتے تھے. تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ ان کا پرانا معاملہ تھا, لڑائیاں کروانا اور لوگوں کو بھڑکانا. ٹھیک ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں تھی ان کے لیے. اسی طرح یہ وہاں پہ رہ رہے تھے. معاذ بن جبل اینڈ بشر البرا بن معرور سیڈ کہ ہم نے جیوز کو کہا, یہودیوں کو. معاذ بن جبل کا آپ کو پتہ ہے نا, جو ایک بڑے ایمبیسڈر تھے اور دائی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, جن کو یمن کی طرف بھیجا تھا اور انسٹرکشن دی تھی کہ وہ معاذ لوگوں میں امید پھیلاؤ, لوگوں کو اچھی باتیں بتاؤ, آسان باتیں بتاؤ اور لوگوں کو بھگاؤ نہ. یہ معاذ بن جبل کو انسٹرکشن تھی. تو معاذ کہتے ہیں کہ میں نے اور دوسرے صحابی نے ان سے پوچھا کہ او پیپل آف جوڈائزم, اہل یہود, فیئر اللہ, اللہ سے ڈرو, اینڈ انٹر انٹو اسلام. وی ور ہوپنگ, یو ور ہوپنگ فار اے وکٹری اوور اس. آپ کو پتہ ہے جیوز دھمکیاں لگاتے تھے عربس کو کہ وہ مسیحا آئے گا, اس کے ساتھ مل کے ہم تم لوگوں کو قتل کریں گے. تو معاذ بن جبل نے انہیں کہا کہ جس کی تم دھمکیاں ہمیں لگاتے تھے وہ تو آ گیا, اور تمہاری بجائے تو ہم ایمان لے آئے, تو تم بھی لے آؤ. ٹھیک ہے, اسی سے تو تم ڈراتے تھے ہمیں. تو جیوز آگے سے کہتے تھے کہ نہیں یہ وہ نہیں ہے, قسمیں کھا کے کہتے تھے کہ یہ وہ نہیں ہے, حالانکہ انہیں کلیئر تھا کہ یہ وہی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح انصار اکثر کہا کرتے تھے کہ دیکھو کتنا آئرونک ہے کہ جب وہ نبی آیا اس پر ایمان سب سے پہلے کس کو لانا چاہیے تھا؟ جیوز کو, کیونکہ انہیں کرسٹل کلیئر تھا. لیکن لائے کون ہم, نہ ہمارے پاس کوئی کتاب تھی, ٹھیک ہے, نہ ہمارے اوپر کوئی نبی آیا ان دا پاس, تو لانے والے کون ہیں ہم. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ جس کو ہدایت دے بس اسی کو ہدایت آتی ہے, اور اللہ جس کو چوز کر لے بس پھر وہی ہے. اچھا, اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہیں ان سے ایک رپورٹ ہے, ایک ثابت ہے ایک رپورٹ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاؤس آف مدراس, مدراس ایک یہودیوں کا بہت بڑا جو ہے وہ اچھا ہاؤس آف مدراس یہ کوئی جگہ تھی, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا برنگ فورتھ ٹو می دا موسٹ نالجبل امنگسٹ یو. جیوز کو کہا کہ اپنا سب سے بڑا لاؤ میرے سامنے, جو سب سے عالم ہے تم لوگوں میں. تو انہوں نے کہا دیٹ وڈ بی عبداللہ بن سوریہ. عبداللہ ہے جی, اس کو ہم لاتے ہیں آپ کے سامنے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے ساتھ ایلون ہو گئے. دیکھیں سائڈ پر لے کے گئے, سب کے سامنے بات نہیں کی. یہ نبوی اخلاق ہے. ٹھیک ہے, سب کے سامنے ایگو آ جاتی ہے, اسی لیے کوشش کی اس سے سائڈ پہ جا کے بات کی جائے. اور پھر اس سے امپلور کیا, ریلیجن کے بارے میں کچھ سوالات کیے, پھر اس کو یاد کرایا, کہا یاد کرو اللہ نے تمہیں من و سلوہ دیا ہے. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ تم پہ کلاؤڈ بھیجا تمہیں شیڈ کرنے کے لیے, اینڈ سو آن اینڈ سو ورڈ. فرعون سے نجات دی. ٹھیک ہے, ساری باتیں ہمارے نبی کو پتہ تھی, وہ بڑا حیران بھی ہوا کہ اتنی ڈیٹیل میں پتہ ہے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا یس بائے اللہ, ہم پہ اللہ نے احسانات کیے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تو جانتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا یس بائے اللہ, اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تو اور تیرے لوگ مجھ پہ پھر ایمان نہیں لائیں گے؟ تو اس نے کہا واللہ نہیں, اللہ کی قسم نہیں. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وجہ ہے ایسی؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے لیے اپنے لوگ زیادہ امپورٹنٹ ہیں, اور چونکہ میرے چیفز نے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو میں بھی نہیں کر سکتا. دیکھیں نا, کھلم کھلا کفر ہے. جب کھلم کھلا کفر آ جائے تو پھر بیچ میں کوئی گنجائش تو نہ بچی. ٹھیک ہے, یہ ایک واقعہ. اس کے بعد ایک واقعہ جو ہے نا جی وہ آتا ہے حضرت صفیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف, پتہ ہے نا آپ کو, ایکس جیو فیملی سے تھی. حضرت صفیہ بیان کرتی ہیں کہ یہ بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ میں اپنے باپ اور چچا کی بہت ہی لاڈلی بیٹی تھی, اور بہت زیادہ مجھے پیار کرتے تھے, اس حد تک کہ بیٹوں سے بھی زیادہ. جب وہ گھر آتے تھے تو سب سے پہلے مجھے گلے لگاتے تھے, میرے ساتھ کھیلتے تھے اور میرے ساتھ باتیں کرتے تھے. کہتی ایک دن وہ گھر آئے تو ان کا منہ اترا ہوا اور وہ پریشان اور ان کی انرجی ڈاؤن. تو میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے
جیسے وہ میرے ساتھ ایز یوزول کرتے تھے وہ نہیں کیا, بالکل مجھے لفٹ نہیں کرائی, ان ادر ورڈز. تو میں بڑا حیران ہوئی. تو پھر میں نے ان کی جب باتیں سنی تو میرے جو انکل تھے ابو یاسر, وہ میرے باپ حیی بن اخطب حضرت صفیہ کے والد تھے, اور ابو یاسر جو ہے چچا تھا. تو ابو یاسر نے ان کے باپ کو کہا از اٹ ہی, کیا یہ وہی ہے؟ تو میرے باپ نے جواب دیا یس بائی اللہ, واللہ یہ شخص وہی ہے. تو پھر اس نے پوچھا کہ آر یو شور, تم نے ریکگنائز کر لیا؟ اس نے کہا یس میں نے ریکگنائز کر لیا. پھر اس نے پوچھا بتاؤ ایکسیپٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ تو میرے باپ نے کہا نہیں کرنا. تو اس نے کہا پھر کیا کرنا ہے؟ تو اس نے جواب دیا دشمنی ایز لانگ ایز آئی لیو, اینمیٹی, جب تک میں زندہ ہوں تب تک دشمنی ہے. تو یہ تھا ان کا رویہ, ٹھیک ہے, یہ تھی ان کی نفرت, اور یہ حضرت صفیہ بتا رہی ان کی بیٹی, ٹھیک ہے. تو دیٹ رپورٹ کین ناٹ بی رانگ آبویسلی. اس کے بعد عبداللہ بن سلام کا واقعہ ہے بڑا زبردست. عبداللہ بن سلام کا پتہ آپ کو؟ زبردست اسکالر تھے ان کے, جیوز کے, ٹھیک ہے. ان کا جو اصل نام تھا وہ حسین تھا. تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا اور چہرہ دیکھا تو میں نے فوراً سے ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ نبی ہے اور یہ ایک جھوٹے کا نعوذ باللہ چہرہ نہیں ہو سکتا. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنٹی کو کہا, خالہ تھی غالباً, کہ یہی نبی ہے, اور میں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا رسول کو دیکھ کے. تو کہتی میری جو آنٹی تھی انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا اور انہوں نے کہا کہ may Allah disappoint you. By Allah, had you heard of Musa bin Imran coming, you would not have done more. وہ جیلس ہو گئی. انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے موسیس کے بارے میں, موسیٰ السلام کے بارے میں جیوز بہت سینسٹیو ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر موسیٰ آتا تو اتنا خوش نہ ہوتا. تو عبداللہ بن سلام نے جواب دیا بڑے تحمل سے, اپنی آنٹی کو سمجھایا دیکھیں اس میں بھی دعویٰ لیسن ہے, ٹھیک ہے. وہ غصہ ہو سکتے تھے, آرگیو کر سکتے تھے. انہوں نے بہت پیار سے مسکرا کر کہا کہ نہیں آنٹی, یہ وہی بندہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا ہی ریلیجن لایا, ٹھیک ہے, کوئی نئی بات نہیں لایا. دیکھیں کتنے اچھے سے آرگیو کیا اپنی آنٹی کے ساتھ, رائٹ. تو پھر آنٹی نے کہا کہ سن آف مائی بردر, اے میرے بھائی کے بیٹے, پھپھو تھیں, اے میرے بھائی کے بیٹے, از ہی دا پروفٹ دیٹ وی ور پرومسڈ بفور دا ڈے آف ججمنٹ. تو انہوں نے کہا یس ہی از, یہ وہی نبی ہے, یہ وہی رسول ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا. تو ان کی پھپھو نے بھی اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد واقعہ یہ آتا ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ عبداللہ بن سلام تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ, جو جیوز ہیں نا میرے لوگ, خود اپنے لوگوں کا بتا رہے ہیں, وہ جو میرے لوگ ہیں وہ بڑے سازشی ہیں, بڑے کننگ ہیں, تو آپ نہ ذرا انہیں بلائیں, ان سے ذرا پوچھیں, میرے بارے میں پوچھیں. مجھے ڈر ہے کہ میں نے اگر پبلکلی اعلان کر دیا نا تو وہ مجھے بیش کر دیں گے اور شن کر دیں گے, لیکن میں چاہتا ہوں وہ ایکسپوز ہوں, وہ پبلک کے سامنے آج ایکسپوز ہوں, ان کی یہ منافقت ایکسپوز ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جیوز کی پارٹی سے پوچھا یہ بتاؤ, یہ بائی دا وے بنو جو ہے وہ کینوکا کے تھے, بنو کینوکا یہ تیسرا ٹرائب ہے جیوز کا, ٹھیک ہے. تو بنو کینوکا کے لوگوں کو, جیوز کو بلایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حسین بن سلام کون ہے تم میں سے؟ تو اب ان کا جواب سنیں. انہوں نے کہا ہی از آور چیف, وہ ہمارا سردار ہے, سن آف آور چیف, ہمارے سردار کا بیٹا ہے, اینڈ دا موسٹ نالجیبل آف اس, سب سے زیادہ نالجیبل ہے ہم سے, اینڈ دا سن آف دا موسٹ نالجیبل آف اس, دا بیسٹ آف اس, سن آف دا بیسٹ آف اس, آور ریبہ اینڈ آر اسکالر. تعریفوں کے پل باندھ دیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واٹ اف ہی ور ٹو انٹر اسلام, اگر میں تمہیں بتاؤں اسلام قبول کر لیا اس نے. تو انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا, امپاسبل ہے, وہ عقل مند ہے, وہ ایسا کبھی بھی نہیں کرے گا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور 3 بار انہوں نے ریپیٹ کیا وہ کبھی نہیں کرے گا, وہ کبھی نہیں کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ باہر آئے. عبداللہ سامنے آ گئے اور عبداللہ نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا, جو کرنا ہے کر لو. اور جیسے ہی انہوں نے یہ کہا تو پھر ان کے الفاظ آگے سے سنیں. وہ الفاظ ہیں جی یو لائے, تم جھوٹ بولتے ہو. تو انہوں نے کہا میں جھوٹ نہیں بولتا. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہی از دا موسٹ وکڈ امنگسٹ us, سن آف دا موسٹ وکڈ امنگسٹ us, ہی از اے فول, ہی از دیٹ. مطلب وہ تعریفیں ساری کی ساری اسی وقت ٹرن ہو گئیں اور انہوں نے لٹرلی گالیاں دینا شروع کر دی. تو پھر عبداللہ بن سلام نے کہا یا رسول اللہ, میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا یہ سازشی لوگ ہیں, دے آر اے پیپل آف سلینڈر, دے آر اے پیپل آف ٹریچری, لائز اینڈ انیکوٹی.
اب دیکھیں وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. جب ہم ایسے واقعات سناتے ہیں تو ہم پہ پتہ ہے الزام کیا لگتا ہے, ہیٹ سپیچ کر رہے ہیں. دیکھیں اگر یہ ہیٹ سپیچ ہے تو نعوذ باللہ کل کو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے قرآن ہیٹ سپیچ کر رہا ہے. سورہ البقرہ میں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے فرد جرم عائد کی ہے جیوز کے اوپر, ٹھیک ہے. تو یہ ہیٹ سپیچ نہیں ہے. قرآن اور اسلام جو ہے نا قولاً سدیدہ ہے, کھری بات, سیدھی بات, جس کی جو مسٹیک ہے اسے بتائی جا رہی تاکہ وہ سدھر جائیں. اب ہمیں ہیٹ سپیچ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا فرگیو بھی کیا ان لوگوں کو, ٹھیک ہے, ان سے حسن سلوک بھی کیا ہے. تو حسن سلوک ہم کریں گے, لیکن جب آپ ایسی حرکتوں پہ آئیں گے تو پھر یہ نہ کہیں یہ ہیٹ سپیچ ہے, پھر وہ حرکتیں ہمیں بتانی پڑیں گی, ٹھیک ہے. تو یہ اس دور کے جیوز کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. تو یہ ان کا جو ہے جی وہ واقعہ. اس کے بعد جو ہے ایک واقعہ آتا ہے, ان کا اس شخص کا جو ہے جی وہ نام ہے شاس بن قیس. کچھ جو جیوز ہیں جو بہت زیادہ انمیٹی میں آگے تھے ان کے میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں. ہویئی, ابو یاسر جو ہے وہ حضرت صفیہ کے چچا, سلام بن مشکم, کنانہ بن الربی, کعب بن الاشرف, ٹھیک ہے, جس نے قتل کا پورا پلان بنایا تھا, کعب بن اسد, عمر بن عباش اور رفا بن زید. یہ کچھ نام ہیں تاریخ میں جو ہمیں پتہ ہے کہ ان جوز نے بہت انمیٹی دکھائی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ون آف دیم واز شاس بن قیس. وہ ایک بوڑھا شخص تھا لیکن انتہائی کڑوا اور وہ جو تانے دینے والے بد زبان بوڑھا انسان تھا, جیو تھا. اس نے ایک دن اوس اور خزرج کو اکٹھے بیٹھے دیکھا مدینہ میں مواخات کے بعد, بردرہڈ کے بعد, اور وہ اندر سے تپ گیا. اس کا جو اندر شریر انسان تھا, جو ایک وہ سازشی انسان تھا, اس کو یہ برداشت نہ ہوا اور اس کا خون جو ہے وہ کھول اٹھا کہ یہ لوگ اکٹھے کیسے بیٹھے ہوئے, یہ تو لڑا کرتے تھے. تو اس کے ساتھ ایک جوئش بوائے تھا, ایک ینگ جوئش بوائے تھا. اس جوئش بوائے کو اس نے کہا کہ جا ان میں ذرا بیٹھ اور بھڑکانے والی پوئٹری پڑھ, یعنی ان کو یاد کرا پرانی بیٹلز آف بواس جو ہے, وار آف بواس, اس کے بارے میں ذرا شاعری پڑھنا شروع کر اور ان کو بھڑکا. تو اس نے یہی کیا لڑکے نے. اور جو خزرج تھے جب انہوں نے وہ شاعری سنی تو وہ پمپ ہوئے کہ واقعی ہمارا تو پاس یہ تھا, ٹھیک ہے, انہوں نے تو ہمارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں, یہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے. دیکھیں پاکستان میں بھی سب سے بڑا مسئلہ نیشنل سولیڈیرٹی نہیں ہے. پختون, سندھی, بلوچی, ٹھیک ہے نا, واقعات یاد کرائے جاتے ہیں. جو سازشی قسم کے لوگ ہیں وہ اس طرح واقعات کو یاد کرتے ہیں اور پھر اس طرح سے ان کی وہ پرانی چیزیں, پرانی انمیٹی نکل آتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس موقع پہ لیڈر کا کیا رول تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی کہ معاملہ خراب ہونے لگا ہے, وہ لوگ دوبارہ سے جاہلیہ کی طرف جا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم ایک سپیچ کی سب کو بلا کے, انصار کو, جس میں اوس اور خزرج تھے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ڈانٹا اور کہا, او مسلمز, ول یو کال ٹو جاہلیہ وائلسٹ آئی ایم امنگ یو. کیا تم میرے ہوتے ہوئے دوبارہ جاہلیہ کی طرف جاؤ گے جب کہ اللہ نے تمہیں اسلام کی طرف جو ہے وہ گائیڈنس دے دی ہے, تمہیں آنر کیا ہے, تمہیں جاہلیہ سے سیپریٹ کر دیا اور تمہیں ڈس بلیف اور ہیل فائر سے بچا لیا ہے اور تمہارے دل آپس میں جوڑ دیے. کتنی خوبصورت سپیچ, ایک ایک جملہ. تو یہ سن کے انصار پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے, یعنی وہ اتنا ان کو شرمندگی ہوئی کہ ہم کہاں جا رہے تھے, ٹھیک ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہمارے گھروں میں کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو جائے تو یقین کریں لوگوں میں خیر ہوتی ہے. ہمیں سب سے پہلے انہیں ایموشنلی یاد کرانا چاہیے کہ کدھر جا رہے ہو, ٹھیک ہے. یہاں سے فیملی کے رولز بھی ثابت ہوتے ہیں, بجائے کہ انہیں فوراً سے پکڑنے کے, بجائے کہ انہیں ڈانٹ دینے کے, ٹھیک ہے, چانسز دینے چاہیے اور انہیں یاد کرانا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ ریئلائز کر لیں. تو یہی ہوا, انہوں نے ریئلائز کیا اور بہت روئے, اور اس کے بعد آپس میں دے ہگڈ ایچ ادر اور دوبارہ سے مواخات جو ہے وہ ریوائیو ہو گئی, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے نبی کا رویہ تھا. آپ دیکھیں اب یہاں تک برداشت ہو رہی ہے کہ وہ یہ بھی کر رہے ہیں. پھر وہ بھی واقعہ مسلم عورت کی جو تھا, جو بھی پہنا ہوا تھا, مسلم عورت نے برہنہ کر دیا ایک جیو نے, ٹھیک ہے نا. وہ بھی واقعہ آتا ہے, بڑے بازار میں مسلم عورت کو برہنہ کر دیا اور ہنسنے لگے. تو ایک مسلمان تھا, اس نے مار دیا جیو کو. اس کے بعد پھر وہ معاملہ کافی زیادہ بڑھ گیا, بنو قریظہ کا تھا وہ. تو اس طرح کی چیزیں, ٹھیک ہے, اس طرح کے چٹکلے. ایک گروپ آف جیوز جو ہے وہ آیا, اس کو سنا گیا کچھ باتیں کرتے ہوئے. وہ باتیں یہ تھی, کم
let us believe in what has been revealed to Muhammad and his companions in the morning and reject it in the evening so that we may confuse them in their religion and perhaps they will do as we have done or leave his religion. یہ آج بھی ہوتا ہے. ایکس مسلم, سو کالڈ ایکس مسلم, ان کو پیسے دیے جاتے ہیں کہ آپ یہ شو کریں آپ پہلے مسلم تھے, اب آپ کافر ہو چکے ہیں, اپوسٹیٹ ہو چکے ہیں, اور یہ وجوہات کی وجہ سے آپ ہو چکے ہیں. تو ان کو فنڈنگ آتی ہے اور وہ چینلز بناتے ہیں اور پھر آپ کو پتہ ہے اپنی ویب سائٹس بناتے ہیں. کچے مائنڈز کو وہ مزید خراب کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جن کو نالج نہیں ہے وہ اگر ان کو سننے لگ جائیں تو وہ گئے. تو یہ تو ہوتا ہے. تو یہ بھی اسی طرح کرتے تھے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیات باقاعدہ نازل کر دیں کہ جوز, مطلب ان آیات کا کرکس یہ ہے کہ اللہ نے انہیں ڈانٹا ہے کہ او پیپل آف دا بک, یعنی یہاں بھی دیکھیں انہیں پیپل آف دا بک کہہ رہے ہیں اللہ, اہل کتاب یا اہل الکتاب, باز آ جاؤ, ڈر جاؤ, اللہ سے ڈر جاؤ. تم میں سے ایک پارٹی وہ یہ باتیں کرتی ہے کہ صبح کو ہم مومن ہو جائیں گے, شام کو ہم کافر ہو جائیں گے, جبکہ اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں میں اصل میں کیا ہے. پھر وہ واقعہ رائینہ والا, وہ پتہ ہے آپ کو, رائینہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 104 ہے, وہ میں پہلے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تم رائنا نہ کہو. رائنا کا مطلب ہوتا ہے میں حاضر ہوں, یا رائنا کا مطلب ہوتا ہے کہ توجہ فرمائیے, یعنی ہماری طرف شفقت کیجیے. یہ صحابہ تب کہا کرتے تھے جب انہیں کوئی بات نہ سمجھ آتی تھی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مخاطب کرنا ہوتا تھا. ٹھیک ہے, یا کچھ ہاں کرنی ہوتی تھی. رائنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو, یعنی ہماری طرف دیکھیے. انظرنا کا مطلب ہے ہماری طرف دیکھیے. کیوں؟ یعنی اور سنتے رہا کرو. ایک کہو انظرنا, ہماری طرف دیکھیے اور سنتے رہا کرو, کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ واقعہ اصل میں یہ ہے. رائنا کے معنی ہے ہمارا لحاظ اور خیال کیجیے. بات سمجھ میں نہ آئے تو سامع اس لفظ کا استعمال کرتا تھا. ٹھیک ہے, اس سوسائٹی میں. تو ہوا یہ کہ یہودی اپنے بغض و عناد کی وجہ سے اس لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کر استعمال کرتے تھے, اور وہ کہتے تھے رائینا. رائینا کا مطلب ہے ہمارے چرواہے. ٹھیک ہے, یا وہ کہتے تھے رائینن. رائینن کا مطلب ہوتا ہے نعوذ باللہ احمق. تو اللہ کے نبی کو ڈس رسپیکٹ کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ کہتے تھے, مذاق اڑاتے تھے. ٹھیک ہے, اسکاف کرتے تھے, ریڈیکیول کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ لفظ ہی منع فرما دیا. اس سے ایک فقہ کا اصول جو ہے وہ صد راہ اسے کہتے ہیں, وہ ثابت ہوتا ہے کہ حلال چیز بھی کبھی کبھی حرام ہو جاتی بیسڈ آن دی سرکمسٹانسز. دیکھیں نا, رائنا کہنا حلال ہے لیکن اللہ نے منع فرما دیا کہ یہ نہ کہو. تو اس لیے کچھ چیزیں ایک خاص دور میں فتنے کو مد نظر رکھتے ہوئے, ٹھیک ہے, سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے منع بھی ہو جاتی ہے, ایون دو وہ حلال ہے. اس کی ایک ایگزامپل میرے اسکالر دیا کرتے تھے کہ جیسے ایک دائی یا ایک اسکالر ہے نا, وہ لیٹ سے وہ اپنی مثال دیا کرتے تھے کہ وہ ریسٹورنٹ جا سکتا ہے. ریسٹورنٹ جانا حلال ہے, کھا سکتے ہیں, لیکن آبویس سی بات ہے وہاں میوزک چل رہا ہوگا, ٹھیک ہے, وہاں پہ فری مکسنگ ہوگی, تو جب اسے وہاں پہ کوئی دیکھے گا تو ذرا شوق میں آئے گا, تو اسے اوائڈ کرنا چاہیے. وہ اپنی مثال دیتے تھے آل دو. تو رائنا, بلکہ وہ کہتے تھے رائینا. تو یہاں سے بھی دیکھیں ان کی دل کا جو بغض تھا, ان کے دل میں جو بھری ہوئی تھی باتیں, جو نفرت, جو اینیموسٹی, وہ ثابت ہو رہا ہے. اوکے, پھر سم آف دا جیوز امنگس دیم ہو ور ہوئی بن اخطب. یہ کون تھے؟ حضرت صفیہ کے والد. اینڈ رفا بن زید, they used to visit men of the Ansar and mix with them and advise them concerning the companions. یہ لوگ کمپینینز کے پاس آتے تھے, انصار کے پاس, اور انہیں کہتے تھے کہ کیا ضرورت پڑی ہے مہاجرین کی مدد کرنے کی, تم لوگ غریب ہو رہے ہو, تمہارے بچوں کا کیا بنے گا, تم لوگ رل جاؤ گے, محمد تو چپ کر کے نکل جائے گا نعوذ باللہ, تم لوگوں کو پھنسا کے وہ تو نکل جائے گا, لیکن تباہ تم لوگ ہو رہے ہو. تو یہ اس طرح کے وسوسے ڈالتے تھے آ کے, اور پھر انصار انہیں شٹ اپ کال بھی دیتے تھے. ٹھیک ہے, اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پہ قرآن کی آیات بھی نازل کی, سورہ نساء کی. وہ آیات ہیں, دوز ہو آر stingy, جو خود stingy ہیں, and enjoin upon people stinginess and conceal what Allah has given them of His bounty, we have prepared for them a punishment that steeps them in contempt. اب دیکھیں یہ کلیئر اللہ کی طرف سے میسیج ہے کہ دردناک عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے تاکہ یہ باز آ جائیں. ٹھیک ہے, تو یہ ان کی سازش. پھر میں نے آپ کو پورا واقعہ بتایا کہ جیوز نے سول کے بارے میں پوچھا,
اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں نہ پوچھو کہیں یہ جواب نہ دے دے. اور جب جواب دیا تو ان کے بڑے نے کہا کہ دیکھ لو اب آرام ہے, تم نے پوچھا تھا, اس نے تو جواب دے دیا, لیکن اس جواب کے بعد بھی اسلام قبول نہیں کیا, جبکہ ثابت ہو گیا کہ اب تو یہ نبی ہے, پکی بات ہے یہ نبی ہے. اس کے بعد ایک شخص ہے, یہ آلدو جو ہے وہ ایسا مشرک تھا جو جوز کے ساتھ بہت زیادہ اٹھتا بیٹھتا تھا. اس کا نام تھا ابو عامر, جوز سے انفلوئنس تھا, بہت زیادہ تھا مشرک, اور یہ مونک تھا, پولیتھیس کا مونک تھا. اس کا جو بیٹا ہے بائی دا وے حضرت حنظلہ کا پتہ ہے وہ کیا ٹائٹل ہے حضرت حنظلہ کا غسل کے حوالے سے؟ غسیل الملائکہ. حضرت حنظلہ کون ہے؟ جن کی شادی ہوئی صبح یا شام اور صبح جہاد پہ نکل گئے, جنابت کی حالت میں تھے. یہ ہے پورا واقعہ, جنابت کی حالت میں تھے, تو ٹائم ہی نہیں ملا غسل کرنے کا, جہاد کا حکم آیا, جہاد پہ نکل گئے اور شہید ہو گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو غسل فرشتوں نے دیا, ٹھیک ہے, اس کو غسیل الملائک. اب دیکھیں باپ کون تھا, بدبخت ابو عامر, جو بہت بڑا اسلام کا دشمن تھا, ابھی میں اس کا لیکن بیٹا کتنا نیک. تو یہ اٹ از ویری مچ پاسبل کہ اللہ جس کو چاہے جیسے بیٹے دے. کبھی کبھی انبیاء کے بیٹے بھی ظاہر ٹریک سے ہٹ جاتے تھے. حضرت نوح کا بیٹا وہ ڈوبنے والوں میں سے تھا. حضرت یعقوب کے بیٹے آپ کو پتہ ہے حسد کر لیا, جیلسی کر لی, لیکن بعد میں واپس بھی آ گئے. تو اٹ از ویری مچ پاسبل. حضرت ابراہیم کتنے بدبخت باپ ہی تھا, لیکن بیٹا کتنا نیک ہے. تو اٹ از ویری مچ پاسبل. اینی وے, تو اٹ از نریٹڈ کہ یہ شخص دین میں اتنا انٹرسٹ رکھتا تھا کہ یہ شخص جوز سے جا کے نشانیاں پوچھتا تھا کہ بتاؤ وہ آخری نبی کون ہے, اس کی مجھے کچھ نشانیاں بتاؤ. بڑا انٹرسٹ رکھتا تھا, ٹھیک ہے, چونکہ مونک تھا. یہاں تک واقعہ آتا ہے کہ شام چلا گیا, سیریا, کس سے پوچھنے؟ کرسچن سے پوچھنے کہ مجھے جو ہے وہ بتاؤ اس آخری نبی کے سائنس بتاؤ. اور اسے سب پتا تھا. تو ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کنفرنٹیشن ہوئی, آمنے سامنے اس کی بات چیت ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے پوچھا اس نے کہ واٹ از دا ریلیجن دیٹ یو کال ٹو, یہ کون سا مذہب ہے جس کی طرف تم بلا رہے ہو. کنفرنٹ کیا ہمارے نبی کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنے, انہوں نے کہا آئی ہیو کم ود دا حنیف ریلیجن آف ابراہیم, دین ابراہیمی, یعنی حنفا, وہ اللہ نے کہا نا کہ حنیف ہے, وہ توحید کے بلیور ہیں. یہ کہا اللہ کے نبی نے. ہی سیڈ آئی ایم آلسو آف ہز ریلیجن, میں بھی حنیف ہوں. مشرکین میں سے آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ کلیم کرتے تھے نا دین ابراہیمی سے ہی ہیں, تو اس نے کلیم کیا کہ میں بھی حنیف ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تم نہیں ہو, یو آر ناٹ ون آف اٹ. تو ابو عامر نے کہا انڈیڈ یو او محمد ہیو ایڈیڈ ٹو دا حنیف دیٹ وچ از ناٹ آف اٹ, تم نے گڑھ لیا اور تم نے اس میں ایڈیشن کر دیا دین حنیف میں, اصل میں حنیف ہوں. اس نے یہ کہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آئی ہیو ناٹ ڈن سو, میں نے ایسا نہیں کیا, رادر آئی ہیو براٹ اٹ وائٹ اینڈ پیور, میں تو اسے بہت ہی پیور فارم میں لے کر آیا. سبحان اللہ, یعنی کرسٹل کلیئر میں تو لے کر آیا ہوں, جو حق ہے وہ حق ہے, جو باطل ہے وہ باطل ہے. پھر اس نے بدبخت نے ایک دعا کی, بد دعا. اس نے کہا مے اللہ کاز دا ڈیتھ آف دا لائر, ہم میں سے جو جھوٹ بول رہا ہے اس کو اللہ کیسی ڈیتھ دے, ایگزائلڈ, ایسٹرینجڈ اینڈ الون. ایگزائلڈ سمجھتے ہیں کہ ملک سے جلا وطن ہو, ایسٹرینجڈ ہو, کوئی اسے نہ پوچھے, اور الون ہو, مرتے وقت اکیلا ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین, بے شک اس کو ایسی ہی موت آئے گی جو ہم میں سے جھوٹا ہے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ یہ شخص جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا تو یہ طائف بھاگ گیا, یہ شخص ڈر کے, ٹھیک ہے, کہ اب تو میں گیا. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس بدبخت کی قسمت میں دین نہیں تھا, یہ طائف بھاگ گیا, اور وہاں سے یہ بھاگ گیا شام, جلا وطن ہو گیا نا, یعنی اس کو ڈر تھا بہت زیادہ اور اس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا. وہاں سے بھاگ گیا شام میں, جہاں پہ وہ ایک اسٹرینج ڈیتھ مرا, اسٹرینجر, الون, کوئی اس کے ارد گرد نہیں تھا, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, اور یہ مرا. تو دیکھیں وہ بات ثابت ہو, خود ہی بدوا دی, خود ہی پھنس گیا, ٹھیک ہے. لیکن اس کا بیٹا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ, کتنی عجیب بات ہے کہ جب بیٹا جنت میں داخل ہو اور باپ کو نہ دیکھے, ٹھیک ہے. صحابہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے دکھ صحابہ نے لیے. خالد بن ولید جو تھے وہ جب یہ آیات سنتے تھے نا, پارہ 30 کی آیات ہیں ان کے والد کے بارے میں,
بہت سختی سے اللہ نے اس کے والد کو جو ہے نا وہ جہنم کا کہا ہوا کہ جہنم میں جائے گا. تو صحابہ وہ آیات پڑھتے نہیں تھے خالد بن ولید کے سامنے, ٹھیک ہے, انہیں پتہ تھا بہت دکھ ہوگا, اس سے ظاہر دکھ تو ہوتا تھا. تو خیر صحابہ نے اتنی مشکلات دیکھی, ہم نے تو دیکھی کچھ نہیں, ٹھیک ہے. ابو عبیدہ بن جرح کو اپنے باپ کو مارنا پڑا, پتہ آپ کو, باپ سامنے آ گیا تو نہیں مار رہے تھے, لیکن کیا کرتے, باپ مارنے پہ تلا ہوا تھا, باپ صحابہ کو مار رہا تھا, بس مارنا پڑا باپ کو. کین وی امیجن کہ ہم اپنے باپ کو تلوار سے مار دیں گے؟ تو یہ ہے اصل میں صحابہ کی قربانیاں. اس کے بعد لاسٹلی عبداللہ بن ابی, دا چیف منافق, رئیس المنافقین, جس نے اتنے نقصانات پہنچائے ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ تلوار نہیں اٹھائی, ٹھیک ہے. یہ پرائم ہمارے پاس اگزامپل ہے کہ آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے منافقین کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار صحابہ نے کہا ہمیں حکم دیں, ہم اس کی گردن اڑا دیتے ہیں, کلیئر ہے, واضح ہے کہ یہ بندہ منافق ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, اگر میں نے اس کی گردن اڑا دی تو لوگ کیا کہیں گے کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کرتا ہے, کیونکہ اپیرنٹلی تو مسلمان تھا نا, اس نے کہا ہوا تھا میں مسلمان ہوں. تو اس کے کچھ واقعات آتے ہیں. پہلی تو بات میں نے آپ کو بتائی کہ ہی واز آلموسٹ بینگ میڈ دا کنگ, اوس اور خزرج کی طرف سے, ٹھیک ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جب اس نے دیکھا یہ رسول آ گیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, تو وہ دشمنی پہ آ گیا, اس سے برداشت نہ ہوا. ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پہ سوار تھے, ود اسامہ بن زید بیہائنڈ ہم, اور سعد بن عبیدہ کی طرف جا رہے تھے غزوہ بدر سے پہلے. ہمارے نبی نے گدھے پہ بھی سواری کی ہے, ٹھیک ہے, کوئی شرمندگی نہیں اس میں. ہمارے نبی بہت ہمبل تھے, اور اسکالرز نے گدھے پہ سواریاں کی ہیں, صحابہ نے کی ہیں سنت کو فالو کرتے ہوئے. اینی وے, دے پاسڈ بائی این اسمبلی ان وچ عبداللہ بن ابی بفور ہی واز اے مسلم, ابھی اسلام نہیں قبول کیا تھا, وہ کچھ مکسڈ گروپ آف مسلمز, کچھ ہپوکریٹس تھے, کچھ جیوز تھے, کچھ پالیتھیس ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, یعنی محفل لگی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. اور محفل کے دوران جو ہے اس نے ایک بات کی, اس نے کہا سنو, یہاں سے گزرتے ہوئے ڈسٹ نہ پھیلاؤ ہم پہ, یعنی انسلٹ کیا. ایک تو اس بات پہ کہ گدھے پہ بیٹھے ہوئے, دوسرا اس بات پہ کہ یہ غلاظت یہاں پہ نہ لاؤ, یعنی ڈسٹ کو نہ اڑاؤ یہاں پہ. تو میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم wishing to remove hard feelings, he dismounted and greeted the group and sat for a while. سبحان اللہ, ہمارے نبی اتنے حیا والے تھے, اتنے اخلاق والے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ شاید ان کو تکلیف ہوئی ہے اس بات سے, تو وہ اتر گئے, اپنے اس سے گدھے سے اتر گئے اور انہیں سلام کیا ان لوگوں کو, اور ان کے ساتھ کچھ وقت گزارا کہ ان کی جو فیلنگز ہیں اینیموسٹی کی وہ ذرا کم ہو جائے. ہم ہوتے تو ہم مزید جو ہے وہ شاید اس طرح کر کے گزرتے وہاں سے, ٹھیک ہے, کیونکہ کوئی بھی یہ برداشت نہیں کرتا اپنی انسلٹ. تو اسی لیے دیکھیں یہ واقعات میں اس لیے بھی سنا رہا ہوں کہ اگر ہمارے نبی اس طرح کی انسلٹس برداشت کر سکتے ہیں تو خدا کے لیے اپنے رشتہ داروں کی سخت باتیں سن لیں, اپنے پیرنٹس کی سخت باتیں سن لیں. یہ سوال بہت کامن آتا ہے کہ جب میں دعوت دیتا ہوں تو مجھے آگے سے ریجیکشن آتی ہے, تو کیوں نہ آئے, جب نبی کو آئی ہے اور نبی نے باتیں سنی ہیں تو آپ بھی تھوڑی سی سن لیں. اس لیول کی تو نہیں سنی, ہم نے کبھی بھی نہ سن سکتے ہیں, لیکن چلو اگر کوئی دوست ہمیں مذاق اڑا رہا ہے سو وٹ, یہ تو بشارت ہے, یہ تو خوشخبری ہے کہ آپ کے ساتھ اب نبیوں کا رویہ ہونے لگا ہے, ٹھیک ہے. تھوڑی بہت جھلک آپ دیکھنے والے نبیوں کے رویے کی, تو یہ اصل میں بات ہے. اینی وے, اس کے بعد انہوں نے قرآن پڑھا, اللہ کی طرف بلایا لوگوں کو, اور اللہ کی بلیسنگز یاد کرائیں, وارننگز دیں آخرت کے حوالے سے, فکر آخرت, اور جنت کی بشارت سنائی ان لوگوں کو. سمپل دعویٰ. دیکھیں اللہ کی یاد دہانی کہ اللہ تمہارا رب ہے, اور آخرت کی یاد دہانی, اور اللہ کی بلیسنگز یاد کرائی انہیں کہ دیکھو اللہ نے تمہیں کتنا کچھ دیا ہوا ہے. دیکھ لیں سارا دعویٰ ہے. لوگ پوچھتے ہیں نا ہم دعوت دیں کیسے, دعویٰ کس چیز کی دیں, یہ دعویٰ ہے. اور پھر انہیں کیا یاد کرایا, جنت کے بارے میں. دس از اے کمپلیٹ پیکیج, ٹھیک ہے, اگر آپ نے دعوت دینی ہے چھوٹی سی کسی محفل میں, رائٹ. اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کی پنشمنٹ کا بھی دلایا, جہنم کا, ٹھیک ہے, اور اللہ نے کس طرح نیشنز کو ڈسٹرائے کیا وغیرہ وغیرہ. عبداللہ بن ابی جو تھا اس دوران وہ برے ایکسپریشن بنا رہا تھا, ناگوار, جیسے آپ کو پتا ہے لوگ منہ بسیر, ٹھیک ہے, اس طرح سے. تو اس نے اپنے ہیڈ کو ہائی کیا تکبر میں, اپنے ہیڈ کو رائز کیا بہت زیادہ تکبر میں, اور ایک بھی لفظ نہیں اس نے بولا, یعنی اس نے گردن اس کی اکڑی ہوئی تھی, وہ شو یہ کر رہا تھا کہ آئی ڈونٹ کیئر, تم جو کچھ بھی کہہ رہے ہو, نفرت شو کر رہا تھا, ٹھیک ہے.
اس کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ختم ہوئی تو اس نے کہا او مین، بڑی حقارت سے، کہ پتہ نہیں تو کون ہے، نعوذ باللہ، اس ٹون میں، او پرسن آئی ڈو ناٹ نو بیٹر دین دیز ورڈز اف دے بی ٹرو، جو تو بات کر رہا ہے مجھے اس سے بہتر بات نہیں پتہ نہیں اگر یہ سچ ہے، اس لیے میں تجھے کہتا ہوں اپنے گھر رہ۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تو یہ لوگوں کو سنائے گا اور انہیں بات نہ اچھی لگی، یعنی ڈرانے لگا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر انہیں یہ بات نہ اچھی لگی تو پھر تو ہارم لے آئے گا اس سوسائٹی میں، اپنے اوپر بھی اور باقیوں کے اوپر بھی ہارم لے آئے گا، ایک جو ہے نا وہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، اس لیے اس بات کو گھر تک رکھ۔ اب دیکھیں یہی تو ڈیمانڈ آج کل ان کی ہے نا سیکولر کی، کہ اس کو گھر میں رکھو، اپنے مذہب کو، اپنے دین کو گھر میں رکھو، اس کو باہر نہ لے کر آؤ۔ تو یہ جب بات سنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، ظاہر ہے ہمارے نبی نا بہت ایکسپریسو تھے، حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پتہ لگتا تھا ان پہ کیا بیت رہی ہے، ٹھیک ہے، جب وہ غصے ہوتے تھے تب پتہ لگ جاتا تھا، جب وہ شرمیلے بہت تھے نا، آپ کو پتہ ہے ایک حیا والے بندے کو ہرٹ کیا جائے تو اس کے چہرے پہ فوراً سے آ جاتا ہے، تو ہمارے نبی کے چہرے پہ آ گئے یہ بات۔ اور پھر آپ دیکھیں عبداللہ بن رواحہ انصاری تھے، وہ اٹھے، انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ سنائیے ہمیں یہ باتیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ اللہ اکبر، یعنی اسی وقت اللہ نے انکریج کرنے کے لیے عبداللہ بن رواحہ کو اٹھا دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، گھر گھر چلیں گے ہم آپ کے ساتھ، جدھر آپ جائیں گے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ سنائیں یہ باتیں، ہم سننا چاہتے ہیں باتیں۔ تو وہ ذلیل و خوار ہو کے پھر بیٹھ گیا عبداللہ بن ابی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک واقعہ آتا ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بلکہ آگے واقعہ آتا ہے دین ماؤنٹیڈ اینڈ وینٹ فور ٹل ہی ریچ سعد بن عبادہ۔ سعد بن عبادہ کے گھر جا رہے تھے نا، وہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا جرنی وہ تھی، تو وہاں جب وہ پہنچے رضی اللہ عنہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ابھی تک وہ دکھ تھا، اور ہمارے نبی کا چہرہ ڈاؤن تھا، ٹھیک ہے، ڈسمے میں تھے۔ تو سعد نے جب دیکھا، سبحان اللہ، انہوں نے الفاظ کے ادا کیے، اے نبی میرے ماں باپ آپ پہ قربان، کیا ہو گیا آپ کو، یہ کس طرح آپ سیڈ آئے ہیں میری طرف، ایسا کیا ہو گیا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یو ہیو ہرڈ سم تھنگ وچ یو ڈس لائک، شاید آپ نے کوئی ایسی بات سنی جو آپ کو پسند نہیں آئی، ناگوار گزری ہے، اس لیے نبی آپ اس طرح کے ایکسپریشنز کے ساتھ یہاں پر آئے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا یس او سعد یہ بات ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ یہ بات مجھے بہت دکھ دیا اس بات میں، تو پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ پہ میرے ماں باپ قربان، یا رسول اللہ forgive him and excuse him، اے نبی اس کو معاف کر دیں، اس کو ایکسکیوز کر دیں۔ کیوں؟ کیونکہ بائی اللہ مجھے پتہ ہے وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، آپ کے آنے سے پہلے وہ کنگ بننے والا تھا، لیکن جیسے ہی آپ آئے ہیں تو اس کا پتہ کٹ گیا، اس لیے اب وہ نفرت میں اور بغض میں آپ کے ساتھ ایسے کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، اور اللہ کے نبی نے اسے فارگیو کر دیا اس ٹائم پہ۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایڈوائس لیتے تھے، ٹھیک ہے، ایک لیڈر کو اگر اس کی ٹیم ایڈوائس دے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹیمیٹلی فارگیو ہی کرنا تھا، لیکن اس موقع پہ صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی بات کی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، ٹھیک ہے، تو ایک دوسرے کو تسلی دینا یہ بھی بہت ضروری ہے، ایک دوسرے کو بوسٹ کرنا، دوسروں کے چہرے پہ خوشی لانا۔ تو یہ سارے واقعات ہیں۔ اب آپ خود بتا دیں کہ ان واقعات کے بعد کیا کوئی گنجائش نکلتی ہے کہ ایسے لوگوں سے دوستی رکھی جائے، یا اب آپ کو قرآن کی وہ آیات بھی سمجھ آ جائیں گی کہ اے ایمان والوں جیوز اور کرسچنز کو اپنا دوست نہ بناؤ، دوست کے وہاں الفاظ ہیں ولی، اس لیے کانٹیکٹ سمجھیں، قرآن یا اللہ، نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کے دشمن نہیں ہے کہ ہیٹ سپیچ ہو قرآن میں، ٹھیک ہے، یا ایسے واقعات ہیٹ سپیچ تھوڑی ہیں، ایسے واقعات تو ہمیں وارن کرنے کے لیے ہیں کہ دیکھ لو یہ ان کی حرکتیں ہیں، تو ذرا تیاری کرو اپنی، ٹھیک ہے، ذرا وارن ہو جاؤ، بی وارن۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آج ایسا نہیں ہے؟ جیوز اور کرسچن میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں اور ڈیفینیٹلی ہوں گے، لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں تو الٹیمیٹلی انہیں پرابلم کس چیز سے ہے؟ اسلام سے پرابلم ہے، اسلام کے حوالے سے کتنے پروپیگنڈاز ہوتے ہیں وہاں پہ۔ تو اس لیے وین اٹ کمز ٹو اسلام ان کا جو اصل وہ اندر کا ہے نا وہ باہر آ جاتا ہے۔ مجھے جو ہے نا وہ بین شپیرو پسند آنے لگ گیا، وہ جو ہے ایک، پتہ ہے آپ کا بین شپیرو، بہت بڑا
اوریٹر ہے, امریکن یوتھ فاؤنڈیشن کا ایک اسپیکر بھی ہے, جو ہے, آرتھوڈاکس جو ہے, وہ ٹوپی بھی پہنتا ہے جوز والی, اور لبرلز کو ٹکا کے جو ہے نا وہ ٹف ٹائم دیتا ہے. فیمنزم پہ میرا نہیں خیال اس سے اچھا رد فیمنزم کا کسی نے کیا ہوگا, اتنا مجھے پسند آنے لگ گیا. لیکن جب اس سے اسلام کا پوچھا گیا تو اس نے ایسی بکواسیات کی کہ یہ تو ٹیررسٹ کا مذہب ہے, ٹھیک ہے, اور یہ مسلمان جو ہے ان کے قرآن کو بین کر دینا چاہیے, اس طرح کا اس کا وہ اندر کی نفرت باہر آ گئی. حالانکہ اپنی سپیچز میں وہ بہت ہی ایکسپریس کرتا ہے کہ ہم ٹالرنٹ ہیں, ہمیں جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو گلے لگانا چاہیے, اس طرح کی بہت باتیں ہوتی ہیں, لیکن وہ اصل چیز تو باہر آ گئی. اس لیے الولاء والبراء ہے. اسی طرح ایک عورت وہ فیمنسٹ, اینٹی فیمنسٹ ہے, بہت فیمنزم کے خلاف اس کا بہت کنٹینٹ ہے اور بہت ہی ویلیویبل, پرلی تھنگز اس کا نام ہے, اس کے چینل کا نام. تو اس کو بھی میں نے تھوڑا بہت سنا جسٹ ٹو سی کہ اس کے دلائل کے اور بڑے اسٹرانگ تھے, لیکن اس کا بھی بغض باہر آ گیا ایک دن. ٹویٹر پہ محمد حجاب کا بتا, محمد حجاب نے اس عورت پہ ویڈیو بنائی, ٹھیک ہے, پیئرلی تھنگس اس کا چینل ہے, اور محمد حجاب نے اس میں بتایا کہ یہ عورت ویسے تو سننے میں لگتا تھا کہ مسلمانوں کی فیور میں, لیکن اس نے ٹویٹر پہ ایک سٹیٹس لگایا اور وہ اتنے ناگوار الفاظ تھے ہمارے نبی کے بارے میں کہ جو مسلمانوں کا پروفٹ ہے اس نے 6 سال کی بچی کو آگے اس نے بہت بکواس لکھی ہوئی تھی, حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف اشارہ تھا. تو اسی وقت میں نے اسے انفالو کر دیا, ٹھیک ہے. الولاء والبراء ہے, جو ہمارے نبی کے خلاف ہے, ہمارے ریلیجن کے خلاف ہے, چاہے وہ جتنا مرضی بڑا اسپیکر ہے یا جو بھی ہے, وہ آؤٹ ہے, ٹھیک ہے, ہماری لسٹ سے آؤٹ ہے. تو یہ آتی رہتی ہیں ان کی اندر کی چیزیں, ابھی بھی آتی ہیں. تو اللہ نے صحیح ہمیں بات کی ہے, ٹھیک ہے, ہمیں اپنی آئیڈینٹی بچانی ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ ایسے نان مسلمس جن کا کوئی مطلب پروپیگنڈے سے تعلق نہیں ہے, جو نارمل لوگ ہیں, ہماری طرح انسان ہیں, ان سے ہم محبت بھی کریں گے, شفقت بھی کریں گے, حسن اخلاق بھی کریں گے. کئی واقعات ہیں, میں نے آپ کو سنائے بھی, چند ایک جو ہے وہ میں بس سامنے رکھتا ہوں, پھر بات کو ختم کرتے ہیں. کچھ احادیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, صحیح احادیث کہ پروفٹ کے نان مسلمز کے ساتھ رویے کیسے تھے. سب سے پہلے ایک واقعہ آتا ہے آسمہ بنت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہا. She said, my mother came to me while she was still a mushrik. میری ماں میرے پاس ہے, ابھی مشرک تھی. So I asked the messenger of Allah, میں نے رسول اللہ سے پوچھا, یا رسول اللہ, میری ماں آئی ہے اور وہ کچھ مجھ سے فیور چاہ رہی ہے, شاید کوئی پیسے یا کچھ راشن جو بھی ہے. Shall I maintain good relations with her? کیا میں اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا, یس, اپنی ماں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھو, ٹھیک ہے. یہ البخاری اور مسلم دونوں میں ہے, متفق علیہ حدیث ہے. ثابت کیا ہوا کہ اپنے نان مسلم ریلیٹیوز کے ساتھ اچھے رہو. اور عبد الوارث گل, حقوق الناس, ان کی بھانجی نے جیسے اسلام قبول کیا, سٹوری سنی نا آپ نے, وہ بھانجی تھی جو بدوائیں دیتی تھی انہیں, ٹھیک ہے, اور وہ کہتی تھی کہ میں دعا کروں گی جیزس سے کہ آپ کرسچن ہو جائیں وہاں پہ. تو کہتے تھے کہ میں نے سے کہا میں بھی تیرے لیے دعا کروں گا, اب دیکھتے ہیں کس کی دعا قبول ہوتی ہے. تو کہتے تہجد میں میری دعا قبول ہو گئی, اس نے اسلام قبول کر لیا. تو اس طرح اور بھی ان کے بڑے واقعات ہیں کہ اپنے باپ کو کیسے ڈیل کیا. اصل میں صحابہ والی زندگی کی تھوڑی سی جھلک تو شاید انہوں نے دیکھی, ہم نے تو کسی نے نہیں دیکھی, ٹھیک ہے. تو یہ پہلی چیز. دوسری چیز, یہ ابو ہریرہ سے مروی حدیث ہے صحیح بخاری کی. الطفیل ابن عمر came to Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and said, the those tribe have perished as they disobeyed. اس نے کہا کہ تباہ ہوں یہ لوگ, یہ جو ٹرائب ہے, اور انہوں نے ڈس اوبیڈینس کیا رسول اللہ, اور انہوں نے ریفیوز کیا اسلام کو قبول کرنے میں, بدوا کریں ان کے لیے. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یا اللہ گائیڈ them and bring them as Muslims. تو ہمارے نبی رحمۃ اللہ للعالمین تھے, بدوا نہیں دی, بلکہ کہا کہ ان لوگوں کو گائیڈ کریں. پھر آپ دیکھیں غزوہ احد کے موقع پہ کتنی چوٹیں لگیں ہمارے نبی کو, کیا دعا کی کہ اللہ میرے لوگوں کو ہدایت دے, ان کو پتہ نہیں ہے, کیا نہیں پتا کہ میں نبی ہوں, ٹھیک ہے, ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, تو ان کو ہدایت دیں. پھر ایکسچینجنگ گفٹس کے حوالے سے بہت سے واقعات ہیں. ابن عمر کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ, ہی saw a silken cloak, سلک منع ہے نا پہننا مین کو, for sale, draped over a man and requested the Prophet ﷺ to buy it in order to wear it on Fridays and while meeting delegate. بہت خوبصورت کپڑا تھا سلک کا. Prophet ﷺ نے کہا, عمر, this is only to be worn by the one who
are not Muslims یا who have no share in the hereafter, یہ صرف ان کا معاملہ ہے, کیونکہ سلک گرین کلوتھ ہم جنت میں پہنیں گے, ٹھیک ہے, اللہ نے بتایا اس کے بارے میں. سونا بھی اسی طرح جنت میں حلال ہے لیکن یہاں پہ مردوں کے لیے حرام ہے. تو حضرت عمر سمجھ گئے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گفٹ آیا اور وہ تھا سلکن کلوک, اور وہ گفٹ انہوں نے حضرت عمر کو بھیجا. تو حضرت عمر بہت حیران ہوئے. حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ نے تو مجھے کہا تھا یہ نہ پہنو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر یہ اپنے بھائی کو بھجوا دو. بھائی کون تھا؟ مشرک اس ٹائم مکہ میں, ٹھیک ہے. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کو بھجوا دیا. اس سے کیا ثابت ہوا کہ نان مسلمس کو گفٹ دینا جائز ہے, ٹھیک ہے, یہ بات. اس کے بعد ایک اور واقعہ آتا ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح البخاری, وہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی سنا ہے, ایک جوئش عورت تھی, اس نے کیا پیش کیا؟ روسٹڈ کاف, روسٹڈ جو بیف تھا, اور روسٹڈ گوٹ سوری, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کی. یعنی جوز سے, کرسچن سے تحفہ قبول کر سکتے ہیں, دے بھی سکتے ہیں, لے بھی سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے. ایک جو لڑکا, اس کی قبر کہاں ہے؟ قبا دیکھیے اپنے مسجد, وہاں کبھی آپ جائیں گے نا, گائیڈ سے پوچھے گا یہاں وہ جو لڑکا تھا جو مسلمان ہو گیا تھا ڈیتھ بیڈ پہ, تو جس کی عیادت کرنے ہمارے رسول آئے تھے, بالکل شروع کی بات ہے جب وہ قبا گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے. تو یہ واقعہ ایسے ہے, یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, صحیح بخاری کا واقعہ ہے, صحیح البخاری کا. ایک ینگ جوئش بوائے, ہی یوز ٹو سرو دا پروفٹ شروع میں, اینڈ ہی بیکیم سک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اسے دعوت دی ہوگی لیکن شاید اس نے قبول نہیں کی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بات نہیں, اور اس سے کام کراتے رہے, اس کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کی, وہ کرتا رہا کام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب وہ بیمار ہوا اس کے پاس گئے, اس کی عیادت کی, اور انہیں پتہ لگ گیا کہ اب اس کی ڈیتھ قریب ہے, صاف نظر آ گیا چہرے سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کہا کہ اسلام قبول کر لے, بچت ہو جائے گی تیری. تو اس لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا, باپ نے سر ہلایا کہ مان لے, ان کی بات مان لی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی رسپیکٹ تھی, اتنی انڈینائبل رسپیکٹ تھی کہ باپ نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن اپنے بیٹے کو اجازت دے دی کہ بیٹا کر لے, کیونکہ باپ کو پتا تھا میں نے کیا تو ظاہر ہے وہ جیوز میرے پیچھے پڑ جائیں گے, لیکن اسے پتا تھا حق ہے. تو اس نے کلمہ پڑھ لیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کہا؟ الحمدللہ, پریز بی ٹو اللہ who saved the boy from the hellfire, جس نے اس لڑکے کو جہنم سے بچا لیا. سبحان اللہ. تو نان مسلمس کی عیادت اچھی بات ہے, اسپیشلی if you are living in the west, ٹھیک ہے. اس سے تو مزید وہ امپریس, بلکہ یہاں آپ کو پتہ لگے آپ کا کوئی کرسچن مطلب جو آپ کے ساتھ میں بھی کام کر رہا ہے, کولیگ ہے, یا کوئی آپ نے مطلب میڈ شیڈ رکھی ہوئی ہے, اس کا کوئی بیمار ہو, الحمدللہ پرانی ہماری میڈ ہے کرسچن. یہ میں صرف آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں, جب مجھے کچھ موقع ملتا ہے میں کچھ نہ کچھ دیتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ ویسے آپ کو بتا رہا ہوں, دے سکتے ہیں, کیوں نہ دیں, کیا پتہ اسی بات سے الحمدللہ وہ امپریس ہو کے اللہ ان کا دل کھول دیں, ٹھیک ہے. تو کوئی حرج نہیں ہے. تو ان کی عیادت کرنا اور ان کی مدد کرنا یہ بہت اچھی بات ہے. ڈوئنگ بزنس, عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں دا میسنجر آف اللہ باٹ سم فوڈ آن کریڈٹ. یہ صحیحین ہے, بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھانا لے کر آئے فرام اے جیو آن کریڈٹ پہ, ٹھیک ہے. اینڈ ہی گیو ہم اے شیلڈ آف ہز ایز رہن کولیٹرل, اپنی ایک شیلڈ کے بدلے اس سے کچھ کھانا لے. یعنی بزنس ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے حلال کی, اوکے. رسپیکٹ. اچھا, یہاں سے ایک اور چیز ثابت ہوتی ہے, جیوز کا جو کھانا تھا یا جو وہ گفٹ لاتے تھے وہ سودی پیسوں کا تھا. ایسے ہی ہے, اگر کوئی آپ سودی کاروبار نہیں کر رہے لیکن آپ کو پتہ ہے بندہ سودی کاروبار کر رہا ہے, تو اس کے ساتھ اتنا سخت رویہ نہ دکھائیں اس کے سامنے کہ تم بالکل ہی حرام کام کر رہے ہو, ہم تمہاری چیز ایکسیپٹ نہیں کرتے, کیونکہ یہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ ہمارے نبی نے کی, ٹھیک ہے. ہاں, اگر کوئی وہ غلط چیز آپ کو دے رہا ہے, حرام چیز دے رہا ہے, تو اوبیسلی وہ تو پھر نہیں ہے, وہ تو ڈینائی کرنی. پھر سنن النسائی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کا جنازہ جاتے دیکھا, اور ہمارے نبی کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اگر یہ چلو مسلمان نہیں ہے تو کم از کم انسان ہے, تو انسان کی قدر و قیمت ہمارے نبی نے ہمیں سکھائی.
بے شمار اور بھی واقعات، صحابہ کا کس طرح کا رویہ تھا نان مسلم کے ساتھ، خلفاء کا کس طرح کا رویہ تھا نان مسلمس کے ساتھ، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریننگ ہی ایسی دی تھی. اس لیے دیکھیں اسلام کا مقصد ڈسٹرائے کرنا نہیں ہے دوسرے کلچرز کو، اسلام کا مقصد ہی اصلاح ہے، اور اسلام میں ہوتی ہے محبت، اسلام میں ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ، اسلام میں ہوتی ہے جینٹلنس. آپ کا اپنے دوست کو ڈسٹرائے کرنا مقصود نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. آپ کا ہو سکتا ہے آپ کو یونیورسٹی میں کچھ کپلز نظر آئیں، کوئی لڑکیاں نظر آئیں، آپ کو بہت غصہ چڑھے کہ یہ دیکھو یہ کیا کر رہی ہیں، ٹھیک ہے. خون کھول اٹھتا ہے نا دیکھ کے، کیا ناچ رہی ہیں، کانسرٹ پہ جا رہی ہیں. تو اس طرح کی سوچ کو کوشش کریں کاؤنٹر کریں، ورنہ آپ اصلاح نہیں کریں گے، ورنہ آپ اس محبت سے دعویٰ نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے. الحمدللہ میں بہت زیادہ پیپل آف اپوزٹ آئیڈیالوجی میں بیٹھتا ہوں، یہ میری نیچر ہے. ویسے بھی مطلب ایسے میں لوگوں میں بیٹھتا ہوں جو ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، جن کو ہم لبرل کہتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن الحمدللہ اسی نیت سے کہ محبت دکھائیں، تھوڑا سا ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کو بلوائیں، ان کے اندر دیکھیں کہ کیا چل رہا ہے. لوگ گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں دیکھیں، لیکن اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ان کی سوچ ہوگی نا، ایسے تو نہیں کوئی اس طرف چلا جاتا. تو اس لیے غصہ تو چڑھتا ہے، آئی انڈرسٹینڈ، فرسٹریشن بھی ہوتی ہے، لیکن فرسٹریشن کو کنٹرول کریں کیونکہ آپ کی کہیں جینٹلنس نہ چلی جائے، اور آپ کی وہ جو نیت ہے، خلوص نیت ہے دعوت دینے کی، وہ نہ چلی جائے، ٹھیک ہے. اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں، اور طبیب مینٹیلٹی جو ہے نا اپنا لیں. طبیب مینٹیلٹی ہم نے ایک نام رکھا ہوا ہے نبوی اخلاق کا. طبیب کا کام ہوتا ہے پیشنٹ کو جج نہ کرنا، اسے پتہ ہے کہ یہ پیشنٹ جو ہے اس کا قصور ہی کوئی نہیں ہے، بس یہ بیماری اس کو بیچارے کو لگی ہے، اس بیماری کی وجہ سے وہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے. تو طبیب بہت ٹالرنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو طبیب مینٹیلٹی کو لے کر آئیں اور لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق دکھائیں. لفظی دعویٰ سے زیادہ باڈی لینگویج سے دعویٰ کریں، اپنے اخلاق سے دعویٰ کریں لوگوں میں، اور آپ دیکھیں گے لوگوں پہ انشاءاللہ بہت زیادہ فرق آئے گا. بس آخری بات، یہ ڈاکٹر نوشابہ ماشاءاللہ یہ UMT کی آنر ہے، تو وہ ان کے ساتھ میرا پوڈ کاسٹ تھا، یوٹیوب پہ بھی ہے میرے چینل پہ. حیا کے اوپر ہم نے کیا تھا، امورالٹی ان یونیورسٹیز کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ میں ایک جگہ تھی تو وہ ایک بچی تھی، وہ ہمارے ریلیٹیوز میں سے بہت ہی ناگوار لباس اور بہت ہی عجیب لباس پہن کر آئی. تو اس بچی کو میں اٹھ کے ملی، میں برقعے میں تھی شاپنگ مال میں، اور میں نے اسے پیار دیا اور میں نے اس کا حال چال پوچھا. کہتی وہ اسی بات پہ اتنا خوش ہو گئی، اس نے کہا آنٹی آپ تو بہت نان ججمنٹل ہیں، مجھے لگا کہ آپ فوراً سے کوئی بات کریں گی، کوئی سمجھائیں گی، ٹھیک ہے، کوئی ایڈوائس کر دیں گی. تو اسی بات سے وہ کہتی ہیں کہ اس نے میری بات سننا شروع کر دی، اللہ ہدایت بھی دے. اس نے مجھ سے پوچھا ہے قرآن کی کون سی ٹرانسلیشن پڑھوں، حجاب کے بارے میں کہاں سے پڑھوں، ٹھیک ہے. تو اٹس آل اباؤٹ دا اخلاق. تو اللہ تعالی ہمیں نبوی اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.